السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں وہ میرے جو جتنے بھی سارے چینلز ہیں ان سب پہ اپلوڈ کی جائے گی، کیونکہ اس ویڈیو کی اہمیت اور اس کی جو ریلیونسی ہے یہ سارے چینلز کے ساتھ ہے۔ آج ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس انفارمیشن اوورلوڈ ہے، مطلب کہ مختلف طرح کی سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سمارٹ فون آ گئے ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، باقی مختلف طرح کی سوشل میڈیا ایپس ہیں۔ تو اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لائف ہماری بڑی تیز اور سٹریسفل ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کون سی ضروری ہیں کون سی نہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی اپنی ضروریات ہیں جن کو آپ کی پرائورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں جن کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے اور ٹائم پہ ان چیزوں کو پرفارم کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی اپنی ترجیحات ہوں گی، اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ کی اپنی ترجیحات ہوں گی، اگر آپ کسی ادارے کے اسکول کے ادارے کے سربراہ یا ٹیچر ہیں تو آپ کی اپنی ترجیحات ہوں گی۔ یعنی آپ خواہ جس بھی شعبے سے بلانگ کرتے ہیں، خواہ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا اپنے سپورٹس یا ہیلتھ کے متعلق، ایک آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، وہ ہے چیزوں کو یاد رکھنا۔ آج کل موبائل ایپس کے اوپر مختلف طرح کی کیلنڈرز ہیں، نوٹ پیڈز ہیں، مختلف طرح کے سافٹ ویئر اور ایپس ہیں جس سے آپ ریمائنڈر سیٹ کر سکتے ہیں کہ خاص مخصوص ٹائم پہ جو کام کرنا ہے وہ ریمائنڈر آپ کو ریمائنڈ کرائے گا۔ لیکن انگریزی میں ایک چیز بولی جاتی ہے اولڈ اسکول، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے میتھڈز ہیں جو ہمیشہ سے کامیاب رہیں گے، خواہ ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہی ایک اولڈ اسکول میتھڈ میں آپ سے بھی شیئر کرنے والا ہوں، اور میں آپ کو بلکہ دکھانے والا ہوں، اور وہ ہے ڈائری۔ آپ اپنے پاس ایک ڈائری لازمی رکھیں۔ اگر آپ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ای او یا بزنس مین کیوں نہ بن جائیں، اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ سپورٹس مین ہیں، جم جاتے ہیں یا کوئی سپورٹس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ جیسے کہ بولا کہ آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹیچر ہیں یا لیکچرر ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، آپ کو ڈائری ضرور رکھنی چاہیے۔ اب انگلش میں اس کو بولا جاتا ہے ٹو ڈو لسٹ۔ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں اور انگلش نہیں سمجھتے ان کو میں بتا دوں ٹو ڈو لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ڈائری میں ایک صفحہ آپ کے سامنے، بلکہ میں اس ڈائری کو بھی اوپن کرتا ہوں، یہ مجھے کہیں سے آپ سمجھ لیں تحفے میں ہی ملی ہے۔ اصل میں اگر آپ کی ڈائری میں ڈیٹ اور ایئرز اور اس طرح کا آپ کا کیلنڈر موجود ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ کیلنڈر اور ڈیٹ والی ڈائریاں زیادہ فینسی ہوتی ہیں اور زیادہ اس وجہ سے ان کی قیمت بھی اسٹیشنری والے زیادہ چارج کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو سادی ڈائری، جس طرح کی ایک سادی ڈائری ہے، اس کے صفحے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں سادے صفحے ہیں، ڈیٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ چلے گی۔ تو ٹو ڈو لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اوپر لکھ لیں کہ وہ کام جو میں نے کرنے ہیں، اور آپ ایک دن میں اپنی اس کی فہرست بنا لیں۔ یہ میں کسی اور ویڈیو میں کور کروں گا کہ ٹو ڈو لسٹ صحیح طریقے سے کیسے بنائی جاتی ہے، اس میں اس کو نمبر کیسے کیا جاتا ہے، اس کی پرائورٹی نمبرنگ کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو ہوگی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ اس ڈائری کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ بجائے کہ میرے پاس 4 ڈائریاں ہوں 4 مقاصد کے لیے، تو میں کیا کرتا ہوں، ایک ڈائری لے لیتا ہوں اور اس کے مثال کے طور پہ 3 سیکشن بنا لیے۔ ایک سیکشن میں میری ٹو ڈو لسٹ ہو جائے گی کہ جو کام میں نے کرنے ہیں وہ میں روزانہ کی تاریخ میں لکھا کروں گا، اور جیسے وہ کام ہو جائیں گے اس کو میں پین سے کراس کر دیا کروں گا۔ دوسرا، میں نے اپنی ڈائری کا ایک مختصر اور مخصوص حصہ بنایا ہوا ہے جہاں پر میں جو اپنے بزنس یا جاب میں غلطیاں کرتا ہوں ان غلطیوں کو میں لکھ لیتا ہوں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور میں کسی ایک ویکنڈ پہ 7 8 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، تاکہ میں اپنی غلطیوں کو اپنی یادداشت میں رکھوں اور دوبارہ مجھ سے وہ غلطیاں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں لرننگز، ریفلیکشن آن یور لرننگز، یا اپنی غلطیوں سے سیکھنا۔ تو ایک میں اپنی غلطیوں کا کھانا بنا لیتا ہوں، ایک میرا ٹو ڈو لسٹ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ میرا سپورٹس کا چینل بھی ہے اور میں خود سپورٹس سے ایکٹیولی پرفارم بھی کرتا ہوں اور کوچنگ بھی دیتا ہوں، تو میرا ایک سیکشن ہوتا ہے ایکسرسائز کے اوپر، کہ میں نے کیا چیز
کھائی, کیا چیز نہیں کھائی, کتنی کیلریز, کتنا نیوٹرینٹ, کتنا انٹیک ہوا. میری ڈائری میں ایک سیکشن بنا ہوا ہے جہاں پہ میں صرف وہ چیزیں لکھتا ہوں جو میں نے نہیں کھائیں, جن کو کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے, تاکہ میرا حوصلہ یا میری موٹیویشن بڑھے. مثال کے طور پہ کوئی کیک اگر میں نے نہیں کھایا, گھر میں کیک موجود تھا, تو میں لکھ لوں گا کہ میں نے یہ کیک کا پیس نہیں کھایا, 800 کیلریز 300 کیلریز جتنا بھی ہیں, یہ میری باڈی میں بیڈ کیلریز, غلط کیلریز جانے سے بچ گئیں. اور اگر آپ اس کو اپنی موٹیویشن بڑھانے کے لیے ہفتے کے بعد ٹوٹل کریں 3 4 5 10 ہزار کیلریز جو کہ آپ کو موقع تھا کہ آپ کھا سکتے تھے, آپ نے نہیں کھائیں, اور اس سے آپ کی جسامت کنٹرول میں رہی, پیٹ آپ کا کنٹرول میں رہا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ ایک پرانا ویل ٹیسٹڈ بہترین میتھڈ ہے. ڈائری اپنے پاس رکھیں, چاہے جتنا سے مہنگا بھی اسمارٹ فون آپ کے پاس کیوں نہ ہو, ڈائری کو اپنے بیگ میں رکھیں. اس کے اوپر اپنا اپنی جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کے مطابق اپنا سیکشن بنائیں, اور اپنے آپ کو بہتر آرگنائز کریں. ریکارڈ کے لیے بتاتا چلوں, ہمارے 3 چینل ہیں فری MBA کے نام سے, جہاں پہ ہم فری بزنس کی تعلیم دیتے ہیں, وہ تعلیم جس سے آپ کا بزنس انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور چلے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا چینل ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ کے نام سے, یہ اسکول کے ڈائریکٹران, پرنسپل اور ٹیچر کے لیے ہے, کیونکہ میرا زندگی کا ایک بڑا ایکسپیرینس اور تجربہ ٹیچنگ میں گزرا ہے, تو ان کے لیے ایک اسپیشل چینل ہے. بڑی زبردست چیزیں اس میں انشاءاللہ آنے والی ہیں. اور تیسرا ہمارا جو چینل ہے وہ ہے موٹیویشن اور فٹنس کے نام سے, ملک موٹیویشن اینڈ فٹنس, تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں, وہ سپورٹس کے حوالے سے ہے. اب موٹیویشن اور فٹنس اور بزنس یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ فٹ نہیں ہوں گے, موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, تو آپ بزنس نہیں کر سکیں گے, اور اگر آپ اچھا بزنس نہیں کر رہے تو آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں چیزیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہمارا میسج آگے ان لوگوں تک پہنچائیں جو سننا چاہتے ہیں اور جنہیں سننا چاہیے, آپ کے عزیز و احباب, رشتہ دار, بہن بھائی, تاکہ وہ بھی کوئی اچھی معاشرے میں جہاں اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اتنی اداسی ہے, تو ایک اچھی چیز سے کیا پتہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں, کیا ان کا حوصلہ بڑھ جائے, اور اس سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا اگر آپ شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.